میں نامرد ہوں، یہ راز میری بیوی نے پورے خاندان سے چھپا رکھا تھا، جبکہ مجھ پر اپنی بیوی کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے میری عزت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ آج اچانک ایک بچہ میری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے کر پہنچا، مگر اس وقت میرے ہوش فنا ہو گئے جب اس بچے کا DNA مجھ سے میچ کر گیا۔ میں بہت حیران تھا کیونکہ میں تو نامرد تھا اور بچے کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ میں نے اس کی ماں سے ملنا تھا۔ اور پھر جو ہوئی، اس کی آنکھ کھولی تو وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا جہاں ایک فقیرنی چٹائی بچھا کر لیٹی تھی، اور جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو کئی دنوں سے میں اس لڑکی کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی وقت پہ اس گلی سے گزرا کرتی تھی جہاں میری رہائش تھی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر آیا ہوا تھا اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے پرائیویٹ ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا جہاں مجھے پرسکون ماحول بھی میسر تھا، اور جس طرح کا میرا لائف سٹائل تھا ویسے ہی آسائش بھی میسر تھی۔ ایئر کنڈیشنر، ٹی وی اور آرام دہ بستر سب کچھ تھا۔ میں دن بھر یونیورسٹی میں گزار کر جب ہاسٹل میں واپس آتا اسی وقت میں نے سامنے والی بنگلے سے اس لڑکی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس کو دل دے بیٹھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی کہ مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کئی حسین لڑکیاں دیکھی تھی جو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھیں، مگر مجھے ان لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن آج پہلی بار کسی کو دیکھ کر دل بےتاب ہو جا رہا تھا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کرنے کا سوچا، یونیورسٹی سے جلدی واپس آ گیا۔ میں بھی بے چینی سے گلی میں منڈلانے لگا، مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی اپنی سرکت پر۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کا اس طرح پیچھا نہیں کیا تھا، مگر اب میں دل کیا تو مجبور ہو چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں محبت اچھوں کو پاگل بنا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ سے نکلی ہوئی دکھائی دی۔ زرد رنگ کے لباس میں اس کا گورا رنگ گندم کی اس طرح چمک رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ اس کے دوپٹے سے اس کے لمبے بالوں کی چوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حسن کا مجسمہ تھی، لیکن اچانک ہی میں نے دیکھا کہ وہ گلی سے نکلتے ہی ایک چھوٹے سے پارک کا گیٹ عبور کر گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے وہیں چلا گیا۔ ایک سنگی بینچ پر بیٹھی وہ اپنے ہاتھوں پر چہرہ رکھ کر اچانک رونے لگی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ گھر سے باہر جہاں پارک میں بیٹھی رو رہی تھی؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اس کے قریب گیا اور آخرکار پکار ہی لیا، ایکسکیوز می مس۔ میری آواز پہ وہ چونکی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا کے مجھے حیرت سے تکنے لگی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا نام نہیں جانتا، مگر آپ پلیز روئے تو نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے بیٹھتا دیکھ کر بولی، دیکھیے آپ دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھیں، وہ بھی تو ساری خالی پڑی ہے۔ اس نے بینچوں کی طرف اشارہ کیا تو میں مسکرا دی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پیچھے ہی یہاں تک آیا ہوں۔ میں نے اسے سب بتایا کہ میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں اور نہ آج تک کسی لڑکی سے دوستی کے چکر میں پڑا ہوں، لیکن اسے دیکھ کر بے چین ہوں اور اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ کافی دیر تک وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی اور پھر بولی، کیا تم بھی مجھے اکیلی سمجھ کر میرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جو آج تک ہر امیر زیادہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہا تو میں اندر سے جیسے کٹ سا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میری بات پہ وہ حیران ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ایک ٹیچر تھی اور اس نے اپنی پسند کے ساتھ اس کے والد سے شادی کی تھی، جو کہ پہلے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ ابو میرے بھائیوں کو اسکول سے لینے آیا کرتے تھے اور وہیں ان کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ ابو امی کو پسند کرنے لگی کیونکہ ان کے ویسے ہی جیون ساتھی چاہیے تھی جبکہ میری سوتیلی ماں ایک نہایت گوار قسم کی خاتون تھی جن کو شوہر اور بچوں سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ سارا دن خاندان والوں کی ٹو میں لگی رہتی تھی، دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا تھا انہیں بس اسی بات میں دلچسپی تھی۔ ابو ان باتوں سے تنگ آ چکے تھے اور پھر ایک دن ابو نے میری امی سے نکاح کر لی اور ان کو الگ گھر میں رکھا، مگر بدقسمتی سے ان دونوں کا ساتھ بہت کم لکھا تھا۔ جب میں 7 سال کی ہوئی تو ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ جہاں باز نہ ہو سکے۔ میں آیا کے ساتھ تھی اس لیے بچ گئی۔ جب یہ حادثہ ہوا تو ابو کے دوست نے میرے بھائی کو سب بتایا کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بھائی اس وقت 16 سال کے تھے۔ وہ مجھ سے ملنے آئے اور جہاں لے آئے۔ بھائی نے مجھے بہت پیار دیا، مگر اس گھر میں جو کچھ میرے ساتھ
ہو رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے جتنی نفرت کی، میری زندگی زہر کھولنے کے لیے کافی تھی۔ بھائی نے مجھے پڑھایا لکھایا، لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ برشفٹ ہو کمائے اور اب میری عزت بھی محفوظ نہیں۔ یہ بتاتے ہوئے وہ پھر سے رو پڑی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا، اس کا نام ماہم تھا۔ جو ہوا سب بھول جاؤ، بس میں جلد اپنی فیملی کو لاؤں گا اور تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، مگر پہلے تم بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو؟ کیا کہیں تمہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ میری بات پہ اس نے نہ میں گردن ہلائی۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی، بس میں چاہتی ہوں کہ اس گھر سے عزت کے ساتھ جاؤں، ورنہ سوتیلی امی کے بھتیجے جو میرے ارد گرد منڈراتے پھرتے ہیں، ان سے مجھے خوف آتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری بات پہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ میں ماہم کو بآسانی پا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں ویسے ہی اس سے بیزار تھی۔ میں دوسری صبح ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ میرا کہا نہیں ڈال سکتی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے خوشی کے مارے اماں کو اٹھا کے گھما ڈالا اور وہ چلاتی رہ گئی، ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بوڑھی ماں کو مار ڈالے گا؟ وہ اپنا سر پکڑ بیٹھی تھی۔ اماں آپ کا بیٹا سچ پہ باول ہو گیا۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور ماں کو سب کچھ سنا ڈالا۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ خوش ہوئی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر ماہم کے بارے میں سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا ایسے کیسے کسی کو بیاہ لاؤ کہ لڑکی کا گھر بار دیکھنا پڑتا ہے، رسم و رواج سب کا پتہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، اماں میں کچھ نہیں جانتا، بس آپ کل ہی چلیں میرے ساتھ رشتے لے کر۔ میں نے لاڈ سے کہا تو اماں ہنسنے لگی۔ اچھا بابا چلتے ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہوں میں، اور مجھے یقین تھا کہ رشتے سے انکار نہیں ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ ماہم کی ماں نے اسی دن ہاں کر دی اور کہا کہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اور اماں نے ان کو تسلی دی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم اسی ماں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئی اور اس طرح چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ مجھے اپنی پیر زمین پر محسوس نہیں ہو رہے تھے، میں جیسے ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ میری دلہن تھی، میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ زندگی اتنی خوبصورت پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔ ماہم بھی میری محبت پا کر کھل سی گئی تھی اور بہت دکھ دیکھے تھے اس نے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہر خوشی دوں گا، جتنی بھی تکلیفیں سے ملی ہے ان سب کا میں دعویٰ کروں گا۔ پوری حویلی میں جشن کا سما تھا۔ آج ہمارا ولیمہ تھا۔ ابا بھی بہت خوش تھے میری شادی سے، لیکن وہ بہت بیمار تھے، اس لیے بستر سے لگے ہوئے تھے۔ اسی لیے میری ساری حویلی کی کرتا دھرتا ماں ہی تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی بھی پوری کرنی تھی اور اپنی شادی کے 15 دن بعد میں واپس آ گیا تھا شہر، کیونکہ میرا آخری سال تھا۔ میں نے آتے وقت ماہم سے وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہی میں وہاں پہ مکان کا بندوبست کروں گا اور اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی کی بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا تو پڑھائی کیسے کرتا۔ وہ بہت خوش ہوئی میری بات سن کر اور جاتے وقت اداس نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جب تک کہ میں نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے کام ہی یہی کیا کہ سٹریٹ ایڈجسٹ سے جا کر ملا اور 10-15 دن کے اندر ہی مکان مل گیا تھا جیسے مجھے چاہیے تھا۔ اب مجھے اور صبر نہیں کرنا تھا۔ میں واپس کونجل آیا اور ماہم کو لینے کے لیے، مگر وہاں جو منظر میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلوں سے زمین ہی نکل گئی۔ حویلی کے سین میں اماں روئی کی جا رہی تھی اور ان کو روتا دیکھ کر میری تو روح تک کانپ اٹھی۔ کچھ برا ہوا تھا، بہت برا۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ اماں کے قریب گیا، میری نظریں چاروں طرف ماں کو کھوج رہی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ ماں نے بامشکل زبان کھولی۔ مجھے دیکھ کر اماں اور زور سے رونے لگی اور میرا بچہ تو لٹ گیا۔ تو برباد ہو گیا، تیری دلہن ہماری عزت کو پیروں تلے روند کر بھاگ گئی۔ ان کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ مجھے میرے کانوں پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، کیا میں یہ سن رہا ہوں؟ میں بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح ماہم کو ڈھونڈنے لگا، مگر پوری حویلی میں وہ کہیں نہ تھی۔ اس کا سارا سامان زیورات سب غائب تھے۔ میرا سر چکرانے لگا، پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مجھے خبر نہ ہے کہ کب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا اچھا ہوگا اور میں زمین بوس ہو گیا۔ میں 2 دن ہاسپٹل میں بے ہوش رہا۔ جب ہوش آئے تو ماہم کا خیال آتے ہی میں چیخنے لگا اور ڈاکٹر مجھے سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ کئی دن بعد مجھے ڈسچارج کیا گیا۔ گھر آ کر بھی میں نے چپ لے لی۔ میں نے ایک لفظ تک نہ پوچھا۔ اماں سے مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ کئی بار دل کرتا کہ خود کو ختم کر لوں، مگر پھر خود کو روک لیتا کہ ایک بے وفا کے لیے میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں۔ میں عیش و عشرت کی زندگی جینے والا لڑکا ہو کر بھی کسی برائی میں نہ پھنسا تھا۔ یہاں تک کہ کبھی سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میرے دوست ہر طرح کی برائی میں ملوث ہوتے تھے، لیکن میں ان سب سے الگ تھا۔ پھر بھی مجھے یہ صلہ ملا، میری شرافت، میری
میری محبت بدلے میں وہ میری عزت اور محبت کو روند کر چلی گئی کہ اس نے صرف مجھے سیڑھی کی طرف استعمال کیا تھا۔ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے خیال آتے ہی میرے سر پھٹنے لگا۔ ماہم کو گئے ہوئے پورا سال ہو چکا تھا اور اس کو کوئی پتہ نہ چلا تھا۔ میں نے ہر طرح اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر سب بے سود۔ اس دوران ابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اماں ہر روز مجھے دوسری شادی کا کہتی رہتی تھی، بیٹا آپ کب تک اس کی یاد میں بیٹھے رہو گے؟ اب اپنا گھر بسا لو، تیرا ابا بھی تیری اولاد نہ دیکھ سکا، اب مجھے تو دیکھنے دو۔ وہ مجھے واسطے دیتی کہ ان کو اپنے پوتے دیکھنے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مگر مجھے کوئی چاہ نہ تھی اپنا گھر بسانے کی۔ اماں کی خوشی کے لیے میں نے آخرکار رضامندی دے دی۔ اب اماں خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ میری شادی میرے ماموں کی بیٹی کے ساتھ طے پئی تھی۔ اماں نے بڑی دھوم دھام سے میری بارات سجائی۔ میں بس متمنا اپنی شادی میں شریک رہا۔ اقصیٰ بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے آتے ہی میرا درد بانٹنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے سب کرتی تھی، میں بھی اس کی دلجوئی کرنے لگا تھا۔ بھلا مام کے کیے کی سزا اسے کیوں دوں؟ چند ماہ بعد ہی میں اس کے ساتھ سیٹ ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ہی امید سے ہوئی، اماں نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ میں بھی خوش تھا مگر یہ خوشی ہمیں راس نہ آئی۔ جس وقت ہم اسپتال میں خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے اس وقت نرس نے بتایا کہ آپ کی بیوی کو مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں تو چکرا گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو سنبھالا۔ اماں اور اقصیٰ دونوں شوق میں تھی۔ میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، فکر نہ کرو۔ وہ پھر سے امید سے ہو گئی اور اس بار بھی مرا ہوا بچہ پیدا ہی ہوا۔ اب تو جیسے یہی قسمت میں لکھا تھا۔ ہزار علاج کروانے کے باوجود اقصیٰ نے پانچوں مرتبہ مردہ بچے پیدا کیے۔ ہر بار گھر میں صف ماتم بچھا تھا۔ میں بہت دکھی تھا۔ پانچوں بیٹوں کی لاشیں جب میری گود میں دی گئی تب ایسا لگا تھا جیسے کسی کی اہلکی ہے۔ مجھے ہر بار بچے جھولے میں سلانے کی بجائے مٹی میں دفنانے پڑتے ہیں، مگر اللہ کو یہی منظور تھا۔ میں نے اقصیٰ کو کہہ دیا تھا کہ بس اب اور میں نہیں سہ جاتا۔ 9 ماہ کی تکلیف اٹھا کر بھی تمہاری گود سونی ہو رہی ہے تو کیا فائدہ؟ ایسی تکلیف اٹھانے کا مجھے نہیں چاہیے اولاد۔ میری اس بات پر وہ اور بھی دکھی ہو گئی، لیکن اب اسے اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اماں کو علم ہوا تو انہوں نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا کہ میری قسمت میں پوتے پالنا نہیں لکھا۔ کبھی کبھی تو وہ اقصیٰ کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگتی۔ اس کا کیا قصور؟ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ کزن میرج کی وجہ سے آپ کے بچوں کے سر میں پانی آ جاتا ہے اور وہ پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ بھی بچ گئے تو شاید اب نارمل ہوں گے۔ اس کیس میں 100 میں سے 1 چانس ہوتا ہے کہ اولاد نارمل ہو، مگر ڈاکٹر سے ہو کر واپس جا رہا تھا۔ آج حقیقی معنوں میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اسی خیال میں نے جانے کیسے مجھ سے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اندھا دھند کار دوڑا رہا تھا، میری کار کے آگے ایک بچہ آیا جس کے ہاتھ میں کافی سارے پھول تھے اور وہ پھول بیچنے نکلا تھا شاید، مگر میری غفلت کی وجہ سے میری کار سے ٹکرا گیا۔ یا اللہ میری مدد کر، اس بچے کو بچا لے، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچتی میں اسے گود میں اٹھا کر بھاگا، اس کا خون میرے کپڑوں کو بھی رنگین کر گیا۔ ڈاکٹر صاحب خدا را اس بچے کو بچا لیں۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس اس لیے جا کر ہاتھ جوڑے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے بچے کا آپریشن تھیٹر میں شفٹ کروا دیا اور علاج شروع کر دیا۔ میں کوریڈور میں پریشانی کے عالم میں ٹھہر رہا تھا کہ نرس بھاگتی ہوئی آئی، سر او نیگیٹو بلڈ کا بندوبست کریں جلدی سے، ہمارے پاس یہ بلڈ نہیں ہے اور یہ گروپ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ میں نے بہت جلدی سے کہا کہ تو نرس نے سکون کے ساتھ بچے کو بلڈ مل جاتا تھا، لیکن اس کی حالت ابھی بھی نازک تھی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے کی فکر مت کیجیے گا، میں نے ڈاکٹر کو آتے ہی دیکھا تو کہا دیکھیں ہم نے اس کو ICU میں رکھا ہے اور کل ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ صبح 9 بجے تک اگر ان کی حالت سٹیبل ہو جاتی ہے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ دیر میں نرس نے مجھے کہا کہ آپ کے کچھ ٹیسٹ لینے ہیں، آپ کے بلڈ کی اور ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلیں جتنا خون چاہیے لے لیں، مگر بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دوسری صبح مجھے یہ خبر سنائی کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ مذاق مت کریں، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ میں حیران تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم تو اسے آپ کا بیٹا ہی سمجھ رہے تھے اور اسی لیے آپ کو بلڈ سے ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے تھے تاکہ اگر آگے ضرورت پڑے تو کام آئے۔ اور ہماری لیب کی ٹیم نے آپ کی DNA کا بھی ٹیسٹ کر لیا، جو کہ ہم نے نہیں کہا تھا، اور اس رپورٹ کے مطابق آپ ہی اس بچے کے والد ہیں، اور اگر آپ کی اس بات سے انکاری ہے تو میں سخت حیران ہوں۔
آج تک میڈیکل سائنس میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی کا ڈی این اے اپنی اولاد یا والدین کے سوا کسی سے میچ کر جائے۔ میں بت بنا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، اور یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ ڈی این اے میچ ہونا ناممکن ہے، لیکن میں اچھے سے جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ 4 دن بچے کو ڈسچارج کیا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کہاں رہتے ہو؟ تب اس نے اپنا پتہ بتایا۔ میں ڈھیروں پھل اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لی، اس کو اس کے گھر تک لایا تھا۔ وہ ایک جھونپڑی، بہت ہی پرانی سی جھونپڑی نما گھر میں رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی صرف ایک ماں ہے جو اس وقت گھر پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہاں اس کی ماں نہیں تھی۔ وہاں تو اس کی ماں کی لاش پڑی تھی۔ میں جیسے ہی اس عورت کو جگانے اس کے قریب گیا تو پہلے تو ایسے سر پر آسمان ہی آ گرا۔ وہ تو ماہم کا ڈھانچہ ہم چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کو سانسیں بند ہوئی تھی، دل کی دھڑکن کے ہی نہیں تھے۔ ماہم اب مجھے یقین آ چکا تھا کہ حنان میرا ہی بیٹا ہے۔ ماہم کو دیکھ کر میں سب چکا تھا کہ لیکن وہ اس طرح کیوں چلی گئی بنا کہے۔ میں نے ماہم کی تدفین کرائی اور اس کے قدموں پہ گر کر خوب رویا۔ اس کی حالت اس کی بے گناہی ثابت کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ماہم، میں تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ ماہم کی جھونپڑی سے اس کے سامان میں سے ایک خط بھی ملا جس میں اس نے ساری حقیقت لکھی تھی۔ اسے بتایا تھا کہ جس رات نے آپ نے آنے کی خبر دی تھی، اسی رات ماں نے ہمارے خاص ملازم کو حکم دیا کہ ماہم اس کو بے ہوش کر کے کہیں بھی لے جاؤ اور اس کو اتنی دور لے جاؤ کہ آئندہ یہاں کا رخ نہ کرے۔ لیکن ملازم اس پہ ترس کھا گئے، اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ انہی دنوں وہ ماں بننے والی تھی۔ چچا مجید اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا اور وہاں اسے رہنے کو اس جھگی میں جگہ دلوائی تھی، اور نہایت مشکل وقت میں اس نے حنان کو جنم دیا اور پیٹ پالنے کے لیے پھول بیچنے لگی۔ اس رات حنان میری کار کے آگے آ گیا اور اس بیچاری ماں نے اپنے بچے کو بہت ڈھونڈا اور اسی کے دکھ میں اس کی دھڑکنیں اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ میں نے گھر جا کر اماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے، تو وہ زور زور سے چلانے لگی، یہ سچ ہے اور مجھے بد دعا لگی ہے ماہم کہ میں چاہتی تھی کہ اپنی بھتیجی سے تیری شادی کروں، مگر وہ بھی منحوس نکلی۔ اب وہ زور زور سے چھاتی پیٹ رہتی اور چپلوں سے خود کو مار رہی تھی۔ اب ماں کی ذہنی حالت پہلے ہی خراب ہو چکی تھی اور اب تو بالکل ہی خوشی سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں نے حنان کی فی الحال ان سب سے دور رکھا ہوا تھا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن جیسے ہی اکثر کو علم ہوا تو وہ واضح ہو گئی کہ مجھے حنان چاہیے۔ اب وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی ایک ماں مر گئی تو کیا ہوا، میں اس کی ماں بنوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، میری تکلیفوں کے بدلے میں مجھے پلا پلایا بیٹا دے دیا۔ اس کو تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا خوشیوں پہ ماہم کا کوئی حق نہ تھا۔ اس کی ماں تو پھر بھی 5 سال خوشیاں دیکھی تھی، مگر ماہم نے تو 15 دن بھی خوشی نہ دیکھی۔ میں اپنی سادی ماں کو کیا کہتا، وہ تو پاگل ہو چکی تھی۔ میں کتنا بے وقوف تھا کہ ایک عورت کو کی چال نہ سمجھ سکا۔ سب میری غلطی تھی۔ میں نے سنی پہ یقین کیا، کاش اس وقت مجھے اچھے سے معلوم کرتا کہ بات کیا ہوئی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔